آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور ہماری مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تراویح کے لیے آپ ایسی مسجد کا انتخاب کریں جس میں حافظ صاحب قرآن کریم آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ تلاوت کریں، اور کسی ایسی مسجد میں ہرگز نہ جائیں جس میں قرآن کریم غلط طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور اتنی تیزی سے پڑھا جاتا ہو کہ اس کے نتیجے میں حروف کٹتے ہوں یا حروف اپنے مخارج سے ادا نہ ہوتے ہوں، اور یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، اور رکوع سجدہ میں اٹھک بیٹھک ہوتی ہو، تو ایسی تراویح تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ ایسی مسجد میں جا کر ہم اپنی تراویح کو تباہ اور برباد نہ کریں، اور 15-20 منٹ جلدی فارغ ہونے کی کوشش میں اپنی تراویح کو خراب نہ کریں۔ اگر تراویح میں کچھ دیر لگ گئی تو وہ وقت اللہ کی عبادت ہی میں گزرا، جبکہ ہمارا مقصود وہی ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے۔ یہ تراویح تو اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعہ سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تراویح ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ روزانہ تراویح کے ذریعہ یہ مغفرت کا پروانہ ملے گا، اور اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تراویح پڑھنے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کریں جہاں ہماری تراویح اطمینان اور سکون سے ادا ہو، اور تلاوت کلام پاک بھی صحیح اور ٹھیک ہو۔ اکثر احادیث میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کا کیا ثواب ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی آخرت میں روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن بعض احادیث میں روزے کا کچھ ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، وہ در حقیقت روزے کے اصل ثواب کی ایک جھلک ہے، ورنہ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے پر اپنے بندوں کو کیا کیا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا چاند نظر آنے پر میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ سارے سال ہی رمضان ہوتا، یعنی رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ جو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اگر وہ پورا میری امت کو معلوم ہو جاتا تو وہ یہ تمنا کرتے کہ 1 ماہ کے لیے نہیں، 3 ماہ کے لیے نہیں، 6 ماہ کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ پورے سال ہی رمضان المبارک ہوتا۔ دیکھیے، جب دنیا میں کسی کاروبار میں سیزن میں 10-20 گنا نفع ہو جاتا ہے تو پھر آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش یہ سیزن 3 ماہ کے بجائے 8 ماہ کا ہو جاتا۔ حالانکہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس پر بھی آدمی کو یہ آرزو ہونے لگتی ہے، اور آخرت کے اجر و ثواب کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ بلا شبہ انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ پورے سال رمضان کا مہینہ رہتا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی
تو اس وقت قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، حضور پھر آپ ہی بتائیں کہ رمضان شریف کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے لے کر اخیر سال تک رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کے نتیجے میں جنت کے درختوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں، اور اس وقت جنت عرض کرتی ہے، یا اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر رہنے کے لیے داخل فرما دے۔ اور جنت میں جو حوریں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں، پروردگار عالم اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ہمارا خامد بنا دیجئے تاکہ وہ ہمیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور ہم ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ دروازے پورے مہینے کھلے رہتے ہیں، کوئی دروازہ آخر رمضان تک بند نہیں کیا جاتا۔ اور جب روزہ دار روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی حور سے اس روزہ دار کا نکاح کر دیتے ہیں جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے کبے کے اندر رہتی ہے، اور بطور دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، حور مقصورات فی الخیام۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کا لباس ہوگا، اور ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے علیحدہ ہوگا، اور لباس بہت باریک اور لطیف ہوگا۔ ان کو 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی، اور ہر خوشبو کی بو دوسرے سے جدا ہوگی، اور ہر خوشبو علیحدہ محسوس ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی مرکب خوشبو محسوس ہو۔ اور جنت کی ان عورتوں کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے، اور ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں 70 قسم کا کھانا ہوگا، اور ہر کھانے کے آخری لقمہ کی لذت پہلے لقمہ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ دنیا کے معاملے سے بالکل برعکس ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں لذیذ کھانے کا یہ حال ہے کہ پہلا لقمہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور بعد کے لقموں میں لذت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اس کھانے کو دیکھنے کا بھی جی نہیں چاہتا، اور پھر زبردستی بھی کوئی کھلانا چاہے تو آدمی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جنت کے کھانے کا یہ حال ہوگا کہ اس کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور نہ اس کھانے سے گرانی ہوگی اور نہ ہی بد ہضمی ہوگی، پورا کا پورا کھانا جزو بدن بن جائے گا۔ اور جنت کی عورتوں کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے جن پر 70 گدے ہوں گے، اور ان کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے شوہروں کو بھی عطا فرمائیں گے۔ وہ شوہر سرخ یاقوت کے تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ دنیا میں تو مردوں کے لیے کنگن پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں ان کے لیے یہ حلال ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ رمضان شریف کے ایک روزے کا بدلہ ہے، اب جو چاہے رکھے، اور ہر روزے کا یہ بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملے گا۔ اور دنیا کی عورتیں جنت میں مثل ملکہ کے ہوں گی، اور جنت کی حوریں نوکرانیوں کے درجے میں ہوں گی، اور شوہر اپنی جنت کے حصے میں بادشاہ کی طرح ہوگا اور با اختیار ہوگا۔ اور جنت کے محلات اتنے بڑے اور وسیع و عریض ہوں گے کہ ان محلات میں ہر جگہ اس کے اہل و عیال آباد ہوں گے، اور وہ جنتی جنت میں جہاں چاہے گا وہ گھر ہی میں جائے گا، وہ کسی مسافر خانے میں نہیں ٹھہرے گا۔ تو بھائی جب ایک روزے کا یہ ثواب ہے تو 30 روزوں کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اجر و ثواب روزے پر اس وقت ملے گا جب پیٹ کے علاوہ باقی دوسرے اعضاء کا بھی روزہ ہو۔ چنانچہ پیٹ کے روزے کے ساتھ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، دل و دماغ کا روزہ بھی ہو، اعضاء و جوارے کا روزہ ہو۔ اس لیے روزہ کی حالت میں جس طرح کھانا اور پینا حرام ہے، اسی طرح روزہ کی حالت میں غیبت بھی حرام ہے، جھوٹ بھی حرام ہے، بد نگاہی بھی حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے، کسی کو ناحق مارنا اور اس پر ظلم و زیادتی کرنا اور ایذاء و تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ جب روزہ دار
ان سب باتوں سے پرہیز کرے گا تو انشاءاللہ اس کے روزے بھی بے پناہ اجر و ثواب کے باعث ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو نیک اعمال کرے گا اس پر بھی انشاءاللہ بے پناہ اجر و ثواب ملے گا۔ ان کو 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی، اور ہر خوشبو کی بو دوسرے سے جدا ہوگی، اور ہر خوشبو علیحدہ محسوس ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی مرکب خوشبو محسوس ہو۔ اور جنت کی ان عورتوں کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے، اور ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں 70 قسم کا کھانا ہوگا، اور ہر کھانے کے آخری لقمہ کی لذت پہلے لقمہ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ دنیا کے معاملے سے بالکل برعکس ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں لذیذ کھانے کا یہ حال ہے کہ پہلا لقمہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور بعد کے لقموں میں لذت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اس کھانے کو دیکھنے کا بھی جی نہیں چاہتا، اور پھر زبردستی بھی کوئی کھلانا چاہے تو آدمی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جنت کے کھانے کا یہ حال ہوگا کہ اس کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور نہ اس کھانے سے گرانی ہوگی اور نہ ہی بد ہضمی ہوگی، پورا کا پورا کھانا جزو بدن بن جائے گا۔ اور جنت کی عورتوں کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے جن پر 70 گدے ہوں گے، اور ان کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالی ان عورتوں کے شوہروں کو بھی عطا فرمائیں گے۔ وہ شوہر سرخ یاقوت کے تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ دنیا میں تو مردوں کے لیے کنگن پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں ان کے لیے یہ حلال ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ رمضان شریف کے ایک روزے کا بدلہ ہے۔ اب جو چاہے رکھے، اور ہر روزے کا یہ بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملے گا۔ اور دنیا کی عورتیں جنت میں مثل ملکہ کے ہوں گی، اور جنت کی حوریں نوکرانیوں کے درجے میں ہوں گی، اور شوہر اپنی جنت کے حصے میں بادشاہ کی طرح ہوگا اور با اختیار ہوگا۔ اور جنت کے محلات اتنے بڑے اور وسیع و عریض ہوں گے کہ ان محلات میں ہر جگہ اس کے اہل و عیال آباد ہوں گے، اور وہ جنتی جنت میں جہاں چاہے گا وہ گھر ہی میں جائے گا، وہ کسی مسافر خانے میں نہیں ٹھہرے گا۔ تو بھائی جب ایک روزے کا یہ ثواب ہے تو 30 روزوں کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اجر و ثواب روزے پر اس وقت ملے گا جب پیٹ کے علاوہ باقی دوسرے اعضاء کا بھی روزہ ہو۔ چنانچہ پیٹ کے روزے کے ساتھ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، دل و دماغ کا روزہ بھی ہو، اعضاء و جوارے کا روزہ ہو۔ اس لیے روزہ کی حالت میں جس طرح کھانا اور پینا حرام ہے، اسی طرح روزہ کی حالت میں غیبت بھی حرام ہے، جھوٹ بھی حرام ہے، بد نگاہی بھی حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے، کسی کو ناحق مارنا اور اس پر ظلم و زیادتی کرنا اور ایذاء و تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ جب روزہ دار ان سب باتوں سے پرہیز کرے گا تو انشاءاللہ اس کے روزے بھی بے پناہ اجر و ثواب کے باعث ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو نیک اعمال کرے گا اس پر بھی انشاءاللہ بے پناہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور وسیع و عریض ہوں گے کہ ان محلات میں ہر جگہ اس کے اہل و عیال آباد ہوں گے، اور وہ جنتی جنت میں جہاں چاہے گا وہ گھر ہی میں جائے گا، وہ کسی مسافر خانے میں نہیں ٹھہرے گا۔ تو بھائی جب ایک روزے کا یہ ثواب ہے تو 30 روزوں کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اجر و ثواب روزے پر اس وقت ملے گا جب پیٹ کے علاوہ باقی دوسرے اعضاء کا بھی روزہ ہو۔ چنانچہ پیٹ کے روزے کے ساتھ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، دل و دماغ کا روزہ بھی ہو، اعضاء و جوارے کا روزہ ہو۔ اس لیے روزہ کی حالت میں جس طرح کھانا اور پینا حرام ہے، اسی طرح روزہ کی حالت میں غیبت بھی حرام ہے، جھوٹ بھی حرام ہے، بد نگاہی بھی حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے، کسی کو ناحق مارنا اور اس پر ظلم و زیادتی کرنا اور ایذاء و تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ جب روزہ دار ان سب باتوں سے پرہیز کرے گا تو انشاءاللہ اس کے روزے بھی بے پناہ اجر و ثواب کے باعث ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو نیک اعمال کرے گا اس پر بھی انشاءاللہ بے پناہ اجر و ثواب ملے گا۔
گائی بھی حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے، کسی کو ناحق مارنا اور اس پر ظلم و زیادتی کرنا اور ایذاء و تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ جب روزہ دار ان سب باتوں سے پرہیز کرے گا تو انشاءاللہ اس کے روزے بھی بے پناہ اجر و ثواب کے باعث ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو نیک اعمال کرے گا اس پر بھی انشاءاللہ بے پناہ اجر و ثواب ملے گا، ثواب کے باعث ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو نیک اعمال کرے گا اس پر بھی انشاءاللہ بے پناہ اجر و ثواب ملے گا، پناہ اجر و ثواب ملے گا۔